بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں وطن عزیز میں لاتعداد خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ملک میں بھوچال آ گیا ہے۔ ایک طرف بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے کے لیے حکومت نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو سمجھ سے بالا تھا، جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملی تھی، لیکن عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں القادر پر اپنے کچھ خدشات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں جدوجہد جاری کرتا رہوں گا۔ دوسری طرف نہ سمجھ آنے والی خبریں آ رہی ہیں۔ حکومت مسلم لیگ نون کی 20-25 سیٹیں لے کے، پنجاب میں ان کی، وفاق میں ان کی، الیکشن کمیشن ان کا اور دیگر اداروں کی اوپنلی حمایت ان کے ساتھ۔ اس کے باوجود بھی نواز شریف کہہ رہے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ پنجابی کہتے ہیں نا، میرے نال ترو ہو گیا، میرے نال ترو ہو گیا۔ اب بظاہر ترو نہیں لگتا کہ شریف فیملی کے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کے مبینہ کیس ان 2 سالوں میں ختم کر دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سمیت تمام پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پہ ہزاروں مقدمات جمع کر لیے، ان کے خلاف درج کر لیے گئے، یہاں تک کہ ان کی اہلیہ اور عمران خان کو 31 سال سزا بھی سنا دی گئی۔ ایسے میں عمران خان نواز شریف کا یہ بیان کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہیں نوزل بنایا گیا، انہیں پتا تھا انہیں حکومت نہیں دی جائے گی، سمجھ سے باہر ہے۔ واقعہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جیسے نواز شریف پچھلے 4 سال سے لندن میں بیٹھ کے وزیر اعظم بننے کی پریکٹس کرتے تھے، اور مسلم لیگ نون پاکستان بھر میں کہتی تھی کہ نواز شریف ہر حال میں ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ الیکشن کمپین بھی چلائی گئی، انہیں ایئرپورٹ پہ وی وی آئی پروٹوکول بھی دیا گیا، بایو میٹرک بھی کیا گیا، اور ان کے نہ صرف ان کے دونوں بچوں کے کیس ختم ہو گئے، اور آج بھی نیب نے کہا ان پر اربوں روپے کا کیس سے انہیں ختم کیا جائے گا۔ تو نواز شریف کیوں احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں؟ میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا۔ سینکڑوں میں نے لوگوں سے بات کی کہ پنجاب میں حکومت ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم، سگے بھائی وزیر اعظم پاکستان، عدالتوں سے بھی انہیں ہر قسم کا ریلیف مل رہا ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، ہر طرف ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میاں صاحب کے ساتھ ہوا یوں ہے، اس واقعہ کا گو کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ایک شخص ہوتا ہے، اسے لڑکی والے دیکھنے آتے ہیں، وہ پسند آ جاتا ہے، لڑکی والے اور لڑکے والوں کے درمیان رشتہ طے ہو جاتا ہے، پھر منگنی کی رسم ہوتی ہے، منگنی میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد عید شبرات بھی گھر میں آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر اچانک کہا جاتا ہے کہ نہیں ہن منڈا جوان ہو گیا ہے، بڑھاپے ول جا رہا ہے، تو انج کرو دا ویاہ کر دو جلدی، کڑی والے انہوں کہندے ہیں۔ لڑکی والے بڑی مشکل سے اپنے جہیز کا سامان تیار کرتے ہیں، ادھر ادھر سے پکڑتے ہیں، فارم 45 کو 47 کرتے ہیں، لیکن عین موقع پر بارات گھر تیار ہوتی ہے، بارات چلنے لگتی ہے، ادھر دلہن بھی تیار ہوتی ہے، نکاح ہوا بھی آ جاتا ہے، لیکن اچانک وہ کہتے ہیں منڈا سانو پسند نہیں، منڈے دے بھرا نال بیاہ کر دیو۔ تو بظاہر اس واقعہ کا اس بات سے تعلق نہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا اس طرح مطلب ہے کہ نواز شریف سے ایسا لگتا ہے کہ وہ 4 سال سے وزیر اعظم کی پریکٹس کر رہے تھے، پنجاب میں بھی انہیں وزیر اعظم کے طور پر رسید کیا گیا، ان کی تمام الیکشن کمپین وزیر اعظم کے طور پر چلائی گئی۔ 2 دن پہلے اخبارات اور ٹی وی میں اشتہارات دیے گئے کہ وزیر اعظم نواز شریف، لیکن جب اسمبلی میں وزیر اعظم کے چناؤ کا وقت آیا، جیسے کہ نکاح کے دوران آتا ہے، مولوی آتا ہے، لڑکی سے بھی پوچھتا، ہاں پوچھتا ہے، تو نواز شریف کے بجائے وزیر اعظم کا انتخاب شہباز شریف کا کر لیا گیا، اور اسی لیے نواز شریف شاید کہتے ہیں مجھے پتا تھا میرے راستے میں رکاوٹ چلے جائیں گے۔ یہ میں نے عذرائے بات کرائی ہے اس موجودہ حالات کا نواز شریف۔ اب نواز شریف کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ سیاست میں آئے اور مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالے۔ جواز وہ یہ فرماتے ہیں کہ
کیونکہ نواز شریف وزیر اعظم ہے تو وہ صدارت پر توجہ نہیں دے پا رہے. بھائی نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور مسلم لیگ نون کے صدر بھی تھے. یہ کیا بہانہ بنا رہے ہو؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیا نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو کیا وزارت عظمیٰ پہ توجہ نہیں دے رہے تھے؟ پارٹی پر توجہ نہیں دیتے تھے؟ آپ نے تو شروع سے ایسا رکھا ہے. اب کیونکہ نواز شریف چاہتے ہیں، ان کی خواہش کے مطابق ان کے آنے سے پہلے نواز شریف عمران خان بانی پی ٹی آئی گرفتار بھی ہو گیا. ایک کرپشن ثابت نہ ہونے کے باوجود 200 مقدمات بھی درج ہو گئے. ساری کی ساری پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا. الیکشن کمپین بھی نہیں چلانے دی گئی، کاغذ چھیننے سے لے کے پولنگ ایجنٹ نہیں کرنے دیے. لیکن 8 فروری کو عوام نے عمران خان پر ایسا اندھا اعتماد کیا کہ بعض لا تعداد صحافی اور غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو 17 سے میکسیمم 20 سیٹیں ملی، ایم کیو ایم کو تو سیٹ ہی کوئی نہیں ملی. ہارون رشید صاحب اس کا 10 دفعہ سینئر صحافی کہہ چکے ہیں. لیکن پھر بھی پی ٹی اے کی ایک واضح اکثریت کو کم کر دیا گیا اور مسلم لیگ نون کو بے پناہ سیٹیں دے دی گئی. یہاں تک کہ اقتدار کے لیے انہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کی جو سیٹیں تھی جو سنی اتحاد کونسل میں گئے وہ بھی منتخب خواتین کی اور اقلیتی سیٹیں بھی نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم میں بانٹ دی گئی. تو اگر نواز شریف اب صدر بھی بن جاتے ہیں، پرویز ان کے جوید لطیف اور رانا ثناء اللہ بار بار اداروں پر تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری حکومت بے بس ہے، ہم لاچار ہیں، ہمیں ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے. بھائی اتنی سخت اربوں کے کیس ختم کرا کے آج آزاد پھر رہے ہو. اڈیالہ جیل میں شخص بند آج بھی مقابلہ کر رہا ہے کیسوں کا. 3 کیسوں میں سزا ہو چکی ہے. سائفر کیس 0 سے دفن ہو چکا ہے. توشہ خانہ 0 ہو چکا ہے. عدت کیس تو ایک ملک میں مذاق ہے. اس کے باوجود بھی آپ اس کی ضمانتیں نہیں ہونے دے رہے. ایک عمران خان سب پر بھاری آ گیا جو پی ٹی اے کی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی 40 سال کی جماعتیں تھی. یہاں تک کہ خواتین کو ان کی مسز بشرا بی بی کو بھی توشہ خانہ میں گرفتار کر لیا گیا. عدت کیس کا بھی الزام لگا گیا. یاسمین راشد، سنم جوید، عالیہ حمزہ بھی عرصہ دراز سے کم و بیش 9-10 ماہ سے جیل میں ہیں. ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی. دوسری طرف ناظرین، عمران خان کو سکرو کرنے کے لیے ہر وہ حرکت کی جا رہی ہے جس سے انصاف نہیں. ہارون رشید نے کل اپنے بیان میں کہا پاکستان میں ہر چیز ہے ماں سوائے انصاف کے. اور یہ بات سچ ہے ناظرین. اس ملک میں 90% لوگ غریب ہیں، جو گارڈ ہیں، مزدور ہیں، سیل مین ہیں، جن کی 70% سے زیادہ آبادی ہے، 25-30 ہزار سے کم انکم ہے. وہ بیچارے ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. اصل ہمارا سرمایہ وہ ہے. لیکن یہ گدے اربوں روپے کھا گئے. عمران خان پر ایک کرپشن کا ثابت نہیں ہوا. ان کے کیس ختم ہو گئے. آج کی مثال لے لیں، یاسمین راشد فالس جیل میں، عمر چیمہ جیل میں، الہا چودھری جیل میں، بڑے بڑے نام جیل میں. یہاں تک کہ میاں اسلم اقبال کی بیٹی کی شادی تھی 2 روز قبل، ادھر بھی پولیس پہنچ گئی جو ضمانت لے کر آئے تھے. یعنی کہ بدلے کی آگ میں ملک کو جلا دیا موجودہ حکمرانوں نے. آج کا ہی واقعہ لے لے، راول پنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج انوکھا واقعہ دیکھا گیا جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی. اس عدالت میں 9 مئی کے واقعات کے کیس زیر سماعت ہیں. آج جب زرتاج گل، شیری مزاری، یہ خواتین ہیں محترم، اور شیخ رشید سمیت دیگر رہنما سماعت کے لیے عدالت پہنچے تو پنجاب حکومت کے لا افسر جو پنجاب حکومت کی نمائندگی کرتے نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اس کیس کی مزید سماعت نہیں کر سکتے. 1 سال بعد شیری رحمان پریس کانفرنس بھی کر چکی ہے. جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان پر 9 مئی کے الزامات ختم ہو گئے، دودھ سے نہا دیے گئے. پی ٹی آئی کے درجنوں لوگوں سے پریس کانفرنس زبردستی کرائی گئی مبینہ طور پر. جب کہا گیا کہ یہ جج کیس کی سماعت نہیں کر سکتے تو وجہ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ پنجاب حکومت نے جج کے خلاف ریفرنس دائر کر رہا ہے. پنجاب حکومت خود اپنے جج پر جو 9 مئی کی سماعت کر رہا تھا، جو ابھی تک کیس ختم نہیں تھا، انہی کے خلاف سماعت کر رہا ہے. کبھی
بظاہر نقوی کو دباؤ ڈال کے ریزائن دیا جا رہا ہے، کبھی سپریم کورٹ کے جسٹس جاج الاحسن پر سنگین الزامات لگائے جاتے ہیں اور وہ ریزائن دے دیتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کے اس کیس میں ریفرنس کی مزید تفصیلات تو سامنے نہیں آ سکی، لیکن بظاہر اس عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں، جن لوگوں کو چند لوگوں کو ضمانتیں ملی ہیں، زیادہ تر ملزمان ضمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب توشہ خانہ ریفرنس میں بھی بہت آج نواز شریف کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ ایک طرف عمران خان کے خلاف توشہ خانہ میں سزائیں دی جاتی ہیں جو 1 کروڑ اور چند لاکھ کا گفٹ لیتے ہیں۔ عمران خان نواز شریف رضداری گاڑیاں لیتے ہیں، اور آج نیب کہتی ہے، دوسری جانب توشہ خانہ ریفرنس نیب نے آج نواز شریف کو کلین چٹ دے دی ہے کہ بری کر دیا جائے۔ یہ نیب توشہ خانہ سے گھڑی خریدنے پر عمران خان کے خلاف ریفرنس بنا کر انہیں احتساب عدالت سے مزید سزا دلوا چکی ہے، اور آج نیب نے اپنی تفتیشی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے گاڑی جو خرید ہی نہیں سکتے تھے خریدی ہے، لیکن وہ توشہ خانہ کی بجائے ٹرانسپورٹ پول سے خریدی ہے۔ ناظرین، یہ ظلم و ستم کی داستانیں ہیں۔ ایک خبر ہے کہ فیض آباد دھرنا جو نواز شریف اس پر الزام لگاتے تھے فیض حمید پر، اسے کلین چٹ مل گئی، اور انہوں نے کہا ٹوٹل بے گناہ ہے، جس پر پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں نے فیض آباد دھرنے کی رپورٹ کو شائع کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف سندھ کابینہ میں آج مزید 8 وزراء نے حلف اٹھا لیا، اور عمران خان اڈیالہ جیل میں آج جب صحافیوں سے اور بریسٹر گوہر سے اپنے پارٹی رہنماؤں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہ این آر او لیا ہے، میرے پاس جو بھی این آر او آتا ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ اپنا وقت ضائع مت کرو، عوام کا مینڈیٹ قبول کرو، نہ میں جھکا تھا نہ میں جھکوں گا، میں آخری جدوجہد تک جاری رکھوں گا۔ عمران خان کے بڑھتے ہوئے حوصلے اور حکومت کی کمزوری، عمران خان کے ساتھ عوامی طاقت، حکومت کے پاس جھوٹے مقدمات کے انبار، عمران خان آزادی کی طرف جا رہا ہے، حکمران قید کی طرف جا رہے ہیں، جیلوں کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر میرٹ پہ ان کے کیس کھلتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں کہ اس پر مسلم پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں ضمنی انتخابات جو 21 اپریل ہے رکاوٹ دی جا رہی ہے، ہم اس دفعہ فارم 45 اور 47 دونوں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے دعویٰ کیا ہے، کچھ بیوروکریٹ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ ہر حال میں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، قانون رہے نہ رہے، آئین رہے نہ رہے، سرکاری بیوروکریسی غلام بن چکی ہے کہ ہر حال میں تمام ضمنی سیٹیں مسلم لیگ نون کو دلانی ہے، جبکہ آخری سروے غیر جانبدار حلقوں میں کہا ضمنی سیٹوں میں پی ٹی اے کے حمایت یافتہ لوگ منیمم 80% مارجن سے آگے جا رہے ہیں۔ اگر 80% اکثریت کو اگنور کرو گے تو ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ دوسری طرف ایک اچھی خبر ہے کہ سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ ویسی انویسٹمنٹ کرے گا جس سے پاکستان میں بے روزگاری میں کمی آئے گی، مہنگائی میں کمی آئے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور فوٹو سیشن کی بجائے سعودی عرب فوری طور پر انویسٹمنٹ کرے۔ ایک طرف حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، دوسری طرف ہر روز بجلی اور پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عام شہریوں کی زندگی اجرن کرتی ہے۔ جب تک عوام خوشحال نہیں ہوگی، حکمران استحکام نہیں آ سکتا ملک میں، نہ سیاسی استحکام آ سکتا نہ معاشی ترقی۔ عام شہریوں کو خوش کرو، مزدور کو، کسان کو، ہاری کو، جو گارڈ ہے، جو ریڑھی لگاتے ہیں، جو چھوٹی دکانیں کرتے ہیں، جو کسان ہیں، اس 80% پاپولیشن کو ترقی دیے بغیر پاکستان ترقی کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ لہذا حکمرانوں کے خاندانوں کی ترقی نہیں، ہمیں پاکستان عوام کی ترقی امید ہے، تب ہی قائد اعظم کا خواب پورا ہوگا۔ یہ وہ حالات ہیں جس سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔